أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو
اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمی خان۔ آج 23واں رمضان المبارک ہے۔ اپنی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی، آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کچھ موضوعات عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے تھے، کچھ موضوعات عمل کی اصلاح کے حوالے سے تھے، اور کچھ موضوعات معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے تھے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ انسان کی شخصیت، انسان کی طبیعت کی اصلاح کے حوالے سے ہے، یعنی طبیعت میں نرمی، گداز اور عاجزی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ طبیعت انسان پر غیر معمولی تسلط رکھتی ہے، یعنی اگر انسان کا جو مزاج ہے طبیعت ضبط میں نہ رہے تو انسان ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، اور اگر انسان اپنے مزاج کو قابو میں رکھے تو بے شک انسان بامقصد ہو کر اپنی زندگی میں ایک سمت میں کام کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ طبیعت کی اصلاح کا آغاز سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات میں نرمی پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی معاملے میں غیر ضروری شدت نقصان دہ ہوتی ہے، اور اگر یہی شدت آپ کی عادت بن جائے تو آپ عجز و گداز جیسی اعلیٰ نعمتوں سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت آج ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے سنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم طبع تھے، اسی وجہ سے عاشقوں کا یہ ہجوم ان کے آس پاس موجود ہے اور تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت طبع ہوتے تو یہ ہجوم چھٹ جاتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا اپنا وصف بھی قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ وہ مومنوں پر نرم ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم، اور کیا ہی خوبصورت ہماری کانٹینٹ ٹیم نے آج کا ٹاپک رکھا، اس لیے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ساری زندگی انسان اگر کوشش کرتا رہے۔ نرمی انسان میں کیسے آتی ہے؟ جب انسان اپنے غصے کو، اپنے ٹیمپرمنٹ کو، اپنی زندگی کی اونچ نیچ کو کنٹرول میں، قابو میں لے آتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے ویورز جو کسی نہ کسی سٹیج پہ ناراض نہ ہو، جس کو غصہ نہ چڑھے، اور جب زندگی اور حالات اور معاملات ہماری مرضی کے حساب سے نہیں جا رہے ہوتے تو اس فرسٹریشن کے مارے غصہ چڑھتا ہے، چیخے مارنے کو دل جاتا ہے، اور کچھ لوگ بہت افسوس کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے اندر ہر وقت نرمی کے عنصر کو ایک سرٹن لیول پہ مینٹین رکھے تو پھر وہ انسان ایسا ہوتا ہے جس کے ارد گرد ہر انسان اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے۔ اوبویسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی بھی مقابلہ نہیں لگا سکتا، کوئی انسان اس دنیا میں ایسا پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا، لیکن ان کی طرح بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ لوگ کس انسان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو کس قسم کے انسان کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں، سکھ دکھ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس انسان کے ساتھ جس کا لہجہ نرم ہوتا ہے، جس سے اس انسان کو پیار ملتا ہے، نرمی، گداز، اینڈ دین عاجزی۔ دیکھیں، ہمیشہ پھل اسی درخت پہ لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، ان کی سیرت کو فالو کرنا ہے، بیکاز یہ ہمارے لیے ایک تو سب سے پرفیکٹ اگزامپل ہے، ہر انسان کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں، ہمبلنس پیدا کرتے ہیں، ویسٹ آج کل کتنا کہہ رہا ہے بی ہمبل بی کائنڈ، وہی ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں ایز مسلمس اینڈ ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ، بالکل، کہ بھئی انسان کو ہمیشہ عاجزی سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا بھی دیتا ہے، جتنا بھی نوازتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نوازتا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اچھا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ سرفراز شاہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور استغفار کریں۔
سبحان اللہ. یہ دونوں چیزیں جب ہم کرتے رہتے ہیں تو انسان کے اندر کبھی تکبر نہیں پیدا ہوتا. سو عاجزی، نرمی، اداس، یہ سب چیزیں کیسے ہم اپنے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم ملاقات کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے اپنے بہت ہی پیارے بھائی کا جنہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کیا. قاری حافظ احمد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. اچھا، تو اب نیکسٹ کیا انسٹرکشنز آج ہیں مجھے بھائی؟ لگ رہا ہے کہ آج ہم پہلے کچن کی طرف چلتے ہیں. کچن کی طرف ہاں. بڑھتے ہیں، میں کچھ وہ ہاتھ جو صاف ہماری کر روایت لیتے ہاتھ ہیں. دھونے کی اسے جاری کرتے. لیکن کچن میں جانے سے پہلے ذرا میں پہلے چاہ رہی ہوں کہ یہ ملاقات بالکل. کریں اپنے بہت ہی پیارے بھائیوں سے جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے رمضان پاکستان میں. آج ہمارے ملک کے بلکہ انٹرنیشنلی رناؤن ایک ایسی پرسنالٹی جن کو پرائڈ آف پرفارمنس سے ریسنٹلی نوازا گیا. ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی شیر میاں داد قوال ہیں. استاد شیر میاں داد قوال ہیں. استاد دین محمد خان، استاد احمد دین خان اینڈ استاد میاں داد خان کے چشم و چراغ ہیں اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی پاکستان کو بہت سے فورمز پہ ریپرزینٹ کیا ہے اور ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. بھیا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کا نام لینا بھی بہت ضروری ہے. ان کے ٹیم ممبرز میں غلام اویس ہے، عمران رضا ہیں، عبداللہ عبید علی خان ہیں، گوہر علی ہیں، ماجد علی ہیں، محمد علی ہیں اور نزاکت علی ہیں. اور میوزیشنز میں ڈرمز پہ عادل سجاد ہیں، علی رضا ہارمونیم پہ، لیاقت علی ہارمونیم پہ، علی رضا کی بورڈ پہ اینڈ دین معین علی طبلے پہ. سب کو ویلکم کرنا چاہیں گے اپنے پیارے پیارے بھائیوں کے. اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے اور اپنے لاڈلے بھائی حافظ احمد رضا قادری کی طرف جو حسب معمول قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. ماشاء اللہ. آج آپ جو اشعار پیش کرنے جا رہے ہیں کچھ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے؟ آج جو اشعار حضرت امام بصیری علیہ الرحمہ کے ہم پیش کریں گے اس میں پہلے ہی شعر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرتبوں کا اور ان کی شان کا اس میں ذکر ہے. اور حضرت امام بصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جن جن مرتبوں کا آپ کو والی بنایا گیا ہے، یعنی آپ کے حصے میں، آپ کی شان میں جو جو رتبے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اگر ان کا بندہ حساب لگانے بیٹھے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور جو نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں وہ کسی کے علم میں آ ہی نہیں سکتی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس طرح ایک دفعہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا. حضور خود فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اسی طرح اگر ہم آگے تھوڑا سا بڑھیں تو اے مسلمان ساتھیوں، ہمیں اللہ کی مہربانی سے خوش ہونے کا حق ہے. ماہ رمضان بھی ہمیں خوشی عطا کرتا ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ کے دیدار کے وقت. سبحان سبحان اللہ. اللہ. اور پھر وہ خوشی کا مظہر عید ہوتی ہے جو کہ اب کچھ دن بعد اللہ ہمیں انشاءاللہ. نصیب فرمائے گا. اللہ ہم سب کو خوشیوں والی عید عطا فرمائے. آمین. تو امام بصیری کہہ رہے ہیں کہ اے ساتھیوں، ہم سب کو اللہ نے خوش ہونے کا حق عطا کیا ہے، ہمیں خوش رہنا چاہیے. اور ایک ایسا سہارا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ میں، جو سہارا کبھی ڈول نہیں سکتا، جو سہارا ہمیشہ نبھاتا ہے، اور جو ہمیں جب سہارا دیتا ہے تو پھر کوئی ڈولنے والا، کوئی ڈوبنے والا ڈوب نہیں سکتا، کوئی غرق ہونے والا برباد نہیں ہو سکتا. اور آج ماشاءاللہ جو تلاوت کلام پاک کا ترجمہ تھا اس میں صاف صاف اللہ پاک نے فرمایا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کتنی نرم طبع کا مالک تھا. اللہ اکبر. دیکھیں کیسے سبحان اللہ. قرآن نے گواہی دے دی کہ اللہ بھائی اکبر. آج کیسے ماشاءاللہ یہ ٹاپک ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو گیا، کیونکہ ہم ڈیلی ماشاءاللہ نئے اشعار پیش کرتے ہیں. اور میں اکثر جب گفتگو کا موقع ملتا ہے قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہوم کو، پی ٹی وی کو یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں
بہت سارے ممالک میں اسپیشلی پاکستان میں ماہ رمضان کے حوالے سے ٹرانسمیشنز کی جا رہی ہیں، لیکن قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے کہیں پہ ایسا کام نہیں ہو رہا کہ جو خدمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے حصے میں ڈالی ہے، ان سے لی ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کے وہ اشعار اور وہ نقات کے جو خاص طور پہ عام محافل میں بیان نہیں ہو پاتے. کچھ مشہور ماشاءاللہ آج شیر میاں داد صاحب تشریف فرما ہیں، تو کچھ اشعار ایسے ہیں جو محافل میں صرف پڑھے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ اور وہ زیادہ ان کا ورد نہیں کیا جاتا، لیکن پی ٹی وی کے ذریعے ماشاءاللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائق میں یہ اشعار سنے جاتے ہیں. ساتھ ہمیں آج جوائن کیا ہے ایک بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹی کو، رناؤن اسلامک اسکالر ہے، خود بھی ایک بہترین میزبان، بہترین ہوسٹ ہیں. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر طاہر رضا بخاری. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ ناظرین، آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک ہے ہمارا مزاج کی نرمی، گداز اور عجز. ناظرین، دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے اپنی میں کو مارنا، اپنے وہ جو ایک آپ نے خود پسندی کا خول ہے اس سے باہر نکلنا. آج ہم یہی آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ دل کا گداز آخر ہے کیا، انسان عاجزی کی صفت کیسے حاصل کر سکتا ہے. اور بشرا صاحبہ سے جو میرا مین ایک پوائنٹ رہے گا اس پوری گفتگو کے دوران کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ماشاءاللہ ان کو کامیابی سے نوازا. اللہ کا شکر ہے کہ فائنینشلی بھی، اور یہ ساری چیزیں ان کی الحمدللہ صحیح چلتی رہیں. ان کے اندر عاجزی اور نرمی، یہ دو چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور جن سے میں ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ اس چیز کے گواہ ہیں. میں بھی گواہ ہوں اس بات کا کہ کام کیا، اتنی نرم دل، اتنی خوش مزاج کی مثال نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب گفتگو شروع کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے واقعتاً جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بعض چیزیں اس کا تعلق صرف کتاب سے یا سلیبس سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، اور یہ انسانی شخصیت میں جو سب سے مشکل کام ہے. ویسے تو انسان سازی اس کائنات میں بہت مشکل ہے، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو انسٹیٹیوشن قائم کیا صفہ پہ جہاں اصحاب رسول بیٹھتے تھے، اور پھر اس کا ایک کنٹینیوشن ہے جو اس خطے کے اندر بر صغیر کے اندر صوفیہ تشریف لائے. اور صوفیہ کا جو سب سے بڑا کام اور کمال ہے وہ ان کی خانقاہ جو ہے وہ بنیادی طور پر تربیت اور تزکیہ کا سب سے بڑا مرکز تھی. اور نرم خوئی، نرم مزاجی اور طبیعت کا جو گداز پن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے جذبے ہیں جو بنیادی طور پر تربیت سے پھوٹتے ہیں. انسان کے اندر شقاوت اور سختی کب آتی ہے؟ اس کے مختلف ایکسپیرینسز اس کو سخت بنا دیتے ہیں. بعض اوقات کوئی بچہ ہے، وہ اس کی ایجوکیشن اور اس کے ٹیچرز، اس کا کلاس کا ماحول ایسا بعض اوقات اس کو ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی گروتھ ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ان کے مختلف تجربات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں، مزاج میں سختی آ جاتی ہے. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ تعلق شقاوت اور سختی کا تعلق کوئی دین داری یا بے دینی سے بھی نہیں ہے. بعض اوقات ایسے تجربات بھی ہوتے ہیں کہ جن کے جو لوگ بہت زیادہ ظاہری طور پر ہمیں دیندار نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی بڑی سختی ہوتی ہے. میں رات تراویح پڑھ رہا تھا تو وہاں کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی تو امام صاحب نے کہا کہ یہ بچوں کو گھر چھوڑ کے آیا کریں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچے نہیں اس طرح لے کے آئیں گے تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ دیکھیں بر صغیر کے اندر یہ جو بہت بڑا ایک انقلاب ہے جو دنیا کے چند بڑے انقلابوں میں سے ایک ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ خطہ جو ہے یہ ہندوستان تھا، اور اس ہندوستان کے اندر ایک طویل عرصہ مسلم اسٹیٹ رہا، اس کے بعد ایک پاکستان مارز وجود میں آیا. تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ جو صوفیہ یہاں آئے، جن کی خانقاہ یہاں قائم ہوئی، انہوں نے لوگوں کی شخصیت کو تبدیل کیا، اور اس شخصیت کو اور ان کے دین کو، ان کی آئیڈیالوجی کو تبدیل کرنے میں جو سب سے بنیادی ایلیمنٹ تھا وہ ان کی نرم خوئی تھی، ان کی محبت تھی، ان کی انسان دوستی تھی. اور یہ بر صغیر جو ہے اس کے اندر طبقات کی تقسیم ہے، آج بھی ہے. اس وقت 1000 سال قبل بہت زیادہ تھی. برہمن اور شودر کے درمیان جو فرق ہے آپ سارے لوگ سننے والے، دیکھنے والے سارے جانتے ہیں. اور یہ اتنا فاصلہ تھا کہ جس کو ان کی صدیوں کی تعلیم اور تربیت عبور نہ کر سکی. لیکن جب یہ ہمارا دین جہاں پہنچا اور صوفیاء
کا جو کریکٹر اور ان کا مزاج اور ان کی تربیت تھی وہ یہاں پہنچی. اور ان کے جو انگریڈینٹس ہیں خانقاہ کے اور صوفی کے، اس میں سب سے بنیادی چیز ہی یہ ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم ہوا، جو شخص گداز سے محروم ہوا، وہ ساری کی ساری انسانیت سے محروم ہو گیا. تو از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن میں مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہو جاتی تو یہ جو لوگ آپ کے گرد ایک پروانہ وار جمع ہوتے ہیں اور آپ کی طرف کھنچے کھنچے چلے آتے ہیں تو یہ شاید ایسا نہ ہوتا. تو جو بھی انسٹیٹیوشن ہو، وہ خواہ مسجد کا ہو، مدرسہ کا ہو، خانقاہ کا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس میں رفق، نرمی، نرم مزاجی اور گداز نہیں ہے تو پھر اس سے اس کا فیضان جو ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے اور چیزوں کے آگے بڑھنے کے امکان جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آج جب ہم یہ ماہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے اندر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف ہے کہ آپ عبادات کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لیتے تھے، اور جو لفظ ہیں حدیث کے وہ ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے. اور اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ رسول جن کی عبادات کا عام معمول بھی بہت زیادہ تھا، اگر ماہ رمضان اور پھر ماہ رمضان کے اس آخری عشرے میں وہ اس نقطۂ کمال پہ ان کی عبادت پہنچتی تھی تو اس کا کیا عالم ہوگا. اور اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آپ رات کی عبادت میں اپنے اہل خانہ کو شامل کرتے تھے. اس آخری عشرے میں رات کی عبادت میں اپنے اہل خانہ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی شامل کرتے تھے. گویا اس سے پہلے وہ رات کی عبادت میں اہل خانہ کو شامل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. یہ بات سمجھنے والی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ تہجد پڑھتے تھے، مستقل پڑھتے تھے، لیکن اس قدر دبے پاؤں اور نرم انداز میں آپ کمرے سے اٹھتے تھے کہ ہمیں آپ کے اٹھ کے جانے کی خبر نہیں ہوتی. یہ ایک رویہ ہے کہ ہم پر کبھی اس طرح کی کیفیت ہو نا تو یہ جو ایک اس کا عبادت کا یا یہ کہ میں اٹھا ہوں اور کر رہا ہوں، اور پھر ہم جس طرح چیزوں کو دھرم بھرم کرتے، تو عبادت اور دین اور ان ساری چیزوں کی جو روح اور اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں نرم اور گداز ہوں. اور یہی نرمی اور جو طبیعت کی ملائمت ہے، اس کی وجہ سے اس بر صغیر کے اندر یہ اتنا بڑا انقلاب آیا جو صوفیہ نے پھیلایا، اور جو صوفیہ کے دسترخوان انہوں نے آراستہ کیے. اس کی سب سے بڑی بنیادی بات یہ تھی کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ وہ مذہب، مسلک اور رنگ اور جو اس طرح کی تقسیم اور تفریق ہے اس کو مٹا کر سب سے پہلے کسی کے انسان ہونے کو فوقیت دیتے تھے. اور پھر بنیادی اور اہم بات جو بہت اہم تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر آنے والے کو اس تقسیم اور تفریق کے بغیر اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے تھے. اور اس بٹھانے اور کھانا کھلانے نے یہاں کے طبقاتی تقسیم کے پر وہ چوٹ لگائی کہ جو یہاں کی صدیاں جس کو عبور نہ کر سکیں، کہ شودر جو ہے وہ برہمن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور سید علی بن عثمان الحجویری جن کا تعلق مسلمانوں کی ایلیٹ کلاس سے تھا، انہوں نے یہاں کے جو پسماندہ طبقے تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور مساوات کا، محبت کا اور گداز کا وہ منظر اور مظہر قائم کیا، جس کے سبب یہ عظیم انقلاب یہاں پہ رونما ہوا. آج بھی اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ اپنی گروتھ چاہتا ہے تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ گداز اور نرمی جیسے جذبوں سے ماورا ہو کر یہ چیزیں حاصل کر سکے. تو دنیا کے اندر اور جو آخرت کی منازل ہیں اور جو مدارج کی بلندی ہے، اس اعتبار سے ان جذبوں کو فراہم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے علماء کرام ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ سوال پوچھنے ہیں. ہماری چیف گیسٹ آج کی بشرا انصاری صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ پہلے ہم نے قرآن کے حوالے سے جو احکامات ہیں دل کی نرمی کے حوالے سے وہ ہم نے شروع میں ان پہ ڈسکشن کی. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے نرمی کے حوالے سے؟
سیرت طیبہ اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار اس کے پہلو وہاں نظر آتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو پوری زندگی جو ہے اس کے جتنے موضوعات اور عنوانات آپ ان کا بھی مطالعہ کریں تو اس میں یہ پہلو ہمیں بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے کہ آپ تو کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ اور پھر عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جس طرح جو بھی آپ مختلف مارکے ہوں، آپ کی گھریلو زندگی ہو، آپ کی سوشل لائف ہو، معاشرتی طور پر آپ کا جو لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، اس میں یہ ایلیمنٹ ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے اپنی دل کی سختی کی بات کی تھی کہ میرے دل میں بڑی سختی ہے اور یہ میرا دل کس طرح گداز ہو سکتا ہے، نرم ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ایک جملہ جو ہے یہ اس کے اندر پوری ایک کائنات ہے کہ آپ واقعتاً اگر، اور پھر مختلف جو اور فرامین اور احادیث ہیں جس کی روشنی سے کہ جو پسماندہ مساکین ٹوٹے ہوئے دلوں والے لوگ ہیں ان کے درمیان بیٹھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے ذکر سے دلوں میں گداز پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت جو ہے اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک دفعہ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم وہ آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ مجھے میری بہن جو کسی مارکے میں مسلمانوں کے پاس گرفتار ہو کے آئی تھی، تو اس نے مجھے واپس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں سے روانہ کیا تو بہت سے تحائف پیش کیے اس کو کہ تو ایک سخی باپ کی بیٹی ہے، ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اور بہت عزت اکرام کے ساتھ اس کو اپنے، اور بہت معروف بات ہے، اقبال نے بھی اس کو ذکر کیا تھا کہ اس کے سر پہ چادر نہیں تھی تو آپ نے اس کے سر پہ چادر عطا کی تھی اس کو۔ اور اقبال نے اس خیال سے اور اس واقعے سے ایک شعر میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کی بارگاہ میں بنو طے قبیلے کی ایک خاتون حاضر ہوئی تھی اور اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، آپ نے اس کے سر کو اپنی چادر کے سائے میں جگہ عطا فرمائی۔ تو اسی طرح اقبال نے کہا کہ اقوام کی جو صف بندی ہے اس میں مسلمان جو ہیں یہ اس خاتون سے بھی زیادہ سربراہانہ ہیں، ان پر بھی اپنی رحمت اور شفقت کا سایہ کیجیے۔ یہ اس بات میں سے ایک بات ہے۔ تو وہ واپس گئی تو اس کے بھائی نے کہا کہ تو ایک بہت عظیم ہستی کے پاس سے ہو کے آئی ہے تو بات بتا کوئی۔ تو اس نے کہا کہ تم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہو۔ اپنے بھائی کو کہا کہ اس ہستی کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا، اس لیے کہ وہ یا بہت بڑے بادشاہ ہیں اور یا وہ پیغمبر اور عظیم تر رسول ہیں۔ تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خاتون تھی جس کو لوگ بالعموم دیوانہ سمجھ کر اگنور کرتے تھے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور اپنی باتیں شروع کی اور دیر تک باتیں کرتی رہی۔ اور آپ کا یہ عمل دیکھ کر کہ آپ کس قدر توجہ اور انہماک سے اس کی بات سن رہے تھے، میں اس نتیجے میں پہنچ گیا یہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کا رسول۔ رسالت اور نبوت کی کشور اور اس کا جو افق ہے اس کا محتاج اور سرتاج ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ اپنے گھر لے آئے اور میں نے دیکھا کہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور کھجور کی کھال سے بنا ہوا ایک تکیہ ہے جس پر آپ نے مجھے بٹھایا، اور آپ نے مجھے کہا کہ عدی تم اسلام اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ اس وقت دنیا کے اندر شاید اسلام جو ہے وہ تمہیں ایک پسماندہ اور غریب طبقے کا دین نظر آتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پر دنیا کی سب سے بڑی قوت یہ اسلام ہوگی۔ تو بات میں جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے آپ جتنے بھی واقعات پڑھیں گے آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے نرم خوئی، نرم دلی اور گداز اور محبت اور رحمت اور رافت، یہ سارے عنوانات ہمیشہ کسی نہ کسی طرح آپ کو نمایاں اور معتبر نظر آئیں گے۔ اصل بات یہ ہے
کہ کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے محض پڑھنے سے، تھیوری سے، کچھ چیزوں کا تعلق ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کس طرح کریں. تو اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ سیرت طیبہ اور قرآن پاک کے جو احکام اور علوم ہیں ان کے ساتھ اپنا تمسک قائم کرنا چاہیے. ان کو اپنے مطالعہ میں لانے کے بعد پھر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اور اس کے سبب پھر جو احکام بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی نرمی کے لیے، گداز کے لیے عطا کیے ہیں، ان کو پڑھنا بھی چاہیے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ بھی کرنا چاہیے، جس میں بطور خاص جو مسکین اور یتیم اور پسماندہ طبقات ہیں ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ، اور ان کے ساتھ پھر بیٹھ کر کبھی کبھی کچھ دو نوالے بھی لے لینا، اور ان کو اپنی عملی زندگی میں ایک وقت دینا اور ان کے امور میں اس طرح متوجہ رہنا کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو وہ ان کو پلاؤ. آج کے اپنے ٹاپک کو ڈاکٹر صاحب اگر ہم کنکلوڈ کریں، ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، گھر پہ، کام پہ، وہ ساری جگہوں پہ جہاں پہ ہمارا ریگولر آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ نرمی، اداسی اینڈ آف کورس ان سب کو کیسے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے جو پریکٹیکل باتیں کی ہیں میڈم نے، اور اس میں جو گھر ہے یہ پہلی درسگاہ بھی ہے اور سوسائٹی کی خشت اول بھی ہے. اسی سے گھر سے ہی سوسائٹی بنتی ہے اور یہیں سے رویے جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں اور یہیں سے انسان کی گرومنگ ہوتی ہے. کو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو گھر کے سربراہ ہیں ان کا جو طرز عمل ہے اس کا تاثر ان کے بچوں پہ آتا ہے. بالکل. اور ان کے ساتھ جو ایک اچھا رویہ ہے یہ انسانی اعتبار سے بھی ایک فریضہ ہے اور دینی اعتبار سے بھی فریضہ ہے، اور ان کا خیال کرنا. از خود ہم نے یہ بات سنی ہے اور سن کے کتنی دفعہ آگے بڑھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ان کے خادم تھے حضرت اسامہ یا دیگر، وہ کہتے تھے کہ ہم نے طویل عرصہ آپ کے ساتھ گزارا لیکن ہم نے کبھی آپ نے کسی بات پر ہماری اس طرح سرزنش نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ہماری کوئی دل آزاری ہوئی ہو. تو ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اور یہ باتیں بہت اہم ہیں اور یہ سیکھنے والی ہیں. جیسے ابھی آپ نے سنی ہے کہ اپنے ملازمین کے لیے سہولت کا اہتمام کرنا، یہ اگرچہ ایک بہت خاص آرڈر اور فرمان ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ہے کہ اپنے زیر دست جو لوگ ہیں ان کے کاموں میں تخفیف کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک پریکٹس سیشن ہے تو اس کا عملی مظہر جو ہے یہ پورے سال میں ہونا چاہیے. بالکل. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک لگی لپٹی روٹین کے مطابق آپ جو آپ کے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں یا آپ کے کلیگ ہیں، جہاں جہاں ان کے لیے آپ سہولت کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اور بہت بنیادی بات کہ یہ نرمی اور خیر خواہی، جو شخص، یہ ہمارے دین کا جو ایک اس میں بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص ان چیزوں سے محروم ہو گیا، نرمی سے، گداز سے، درگزر سے، عفو سے، دوسروں کے لیے خیر کا باعث بننے سے، تو وہ گویا پورے دین سے محروم ہو گیا. وہ زندگی کی صحیح اسپرٹ اور اس کی حقیقت سے محروم ہو گیا. جیسا کہ بڑی معروف بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں آئے تو عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی فیملی کے بہت ریناؤنڈ آدمی تھے، بڑے اسکالر تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو پہلا تاثر تھا آپ کو دیکھنے کے بعد وہ وہی جو بڑی معروف بات ہے کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل رہے تھے اور میں نے جو آواز پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی وہ یہ تھی کہ افش السلام، لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنو. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے کہ لوگوں کے لیے، اس کا ایک سادہ مفہوم یہ بھی ہے کہ لوگوں کو سلام کرو، لیکن اس کا جو وسیع تر اور جینون مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے سلامتی کا، عزت کا، اعزاز کا اور وقار کا باعث بنو. وہ کہتے ہیں کہ میں اور قریب ہوا تو میں نے بات سنی تو آپ کی دوسری بات جو میرے کان میں پڑی وہ یہ تھی کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کے لیے دسترخوان آراستہ کرو، ان کو کھانا کھلاؤ. اور اس کھانا کھلانے میں پھر وہی بات ہے جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو انسانیت کا عظیم چارٹر ہے اس موقع پر کہی تھی کہ جو خود کھاتے ہو
وہ دوسروں کو دوسرے کو کھلاؤ، کھلاؤ، وہ بالکل۔ ان کو کھلاؤ. یہ نہیں ہے کہ کل والا بچا کے جو رکھا ہوا ہے وہ ان کو دو اور اپنے لیے تازہ. ان کو اپنے جب دسترخوان میں شامل کرو گے نا، ان کے درد کو جب اپنا درد سمجھو گے، ان کے دکھ کو جب اپنا دکھ سمجھو گے، اور ان کے دکھ اور درد میں جب ان کے سر پہ ہاتھ رکھو گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی موقع پر کہ جب آپ نے فرمایا نا کہ گداز پیدا تب ہوتا ہے یا پیدا کرنے کے لیے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اور آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا انا و کافل الیتیم ہاکذا. آپ نے یہ 2 انگلیاں اس طرح کی، آپ نے آخرت کے فرمایا دن کہ ایسے میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. بے شمار پہلو ہیں، صرف اسی ایک پہلو کو آج اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لیں کہ اپنے گھر کے ملازم جو ہیں ان کو انسان سمجھنا ہے. اور وہ پیدل مارکیٹ جاتے ہیں، ابھی وہ پہلا کام کر کے واپس نہیں آ رہا ہوتا تو دوسرا آپ تو تیار آپ نے کر اگلی لیتے ایک ہیں. لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے، بنائی کیا ہوتی ہے، کرنا اور ہر ایک کام کے لیے اس کو آپ بھیجتے ہیں. دوڑاتے ہیں۔ اور گرمی کا احساس آپ کے لیے ہے، جی، روزے کا احساس آپ کے لیے، اس آپ کے ایئر لیے کنڈیشن کوئی میں نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کوئی نہیں ہے. تو یہ ان باتوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لیں گے تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ انسانیت کی اور دین کی اور اسلام کی سچائی اور اسپرٹ جو ہے آپ اس تک پہنچ جائیں. انشاءاللہ بہت بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. عشرہ جی آپ کو تو ہم نہیں رہنے دیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے ویورز. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارا وہ والا سیگمنٹ جو آپ سب بہت پسند کرتے ہیں، رب عزت علما، ہمارا کوئز سیگمنٹ ریٹرن کریں گے. تو کوئز کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان. Pakistan, Pakistan.